بہت ہی مزیدار لوک کہانی بچوں بڑوں اور سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی سٹوری کی ابتدا جو ہے یہ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک آسودہ حال شخص رہا کرتا تھا۔ اس کا جانوروں کا باڑا تھا، وہ جانوروں کا دودھ بیچتا، گھی مکھن بیچتا، مال و دولت کی فراوانی تھی۔ پھر ایک دن اس کے جانوروں میں ایک ایسی بیماری آئی کہ ایک ایک کر کے اس بیچارے کے جتنے بھی جانور تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ جب جانور مر گئے تو وہ بہت پریشان ہوا اور وہ خوشحال تھا۔ گھر میں کافی مال جمع تھا، روزمرہ کے اخراجات کے لیے وہ مال استعمال ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ جتنا اس کا مال جمع تھا وہ اور گھر کی تمام قیمتی اشیاء جو تھیں وہ بک گئیں، اور بات یہاں تک فاقو تک آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا، دوسرے گاؤں کا سردار تمہارا دوست ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اسے اپنی پریشانی بتاؤ، مجھے کبھی امید ہے کہ وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، اور تم اسے مدد کے لیے کہو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ بات جو اس کی بیوی نے اسے کہی تھی اس کے دل کو لگی۔ اگلے ہی دن وہ صاف ستھرا لباس پہن کر دوسرے گاؤں اپنے دوست سے ملنے چلا گیا۔ اس کا دوست اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس کی خوب آؤ بخت کی۔ اس شخص نے دوست سے کہا، اس نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہارے پاس کسی کام سے آیا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ پھر اس نے اپنے تمام حالات کے بارے میں دوست کو بتایا جو اسے درپیش تھے، کہ اس کے سارے جانور جو تھے وہ مر گئے تھے، اب وہ بہت بری حالت میں ہے۔ یہ سب سن کے دوست کہنے لگا، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پھر اس نے اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا، میرے دوست کے لیے ایک بکری لے آؤ، اور اس شخص کو تاکید کی، یہ بکری لے جاؤ، اگر دوبارہ میری مدد کی ضرورت پڑے تو پھر میرے پاس چلے آنا۔ اس کے ساتھ اس نے اس شخص کے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ تحائف دیے، جس طرح دوست دوستوں کے لیے دیتے ہیں۔ وہ شخص کافی پریشان ہوا، کافی حیران ہوا کہ دوست علاقے کا میرا سردار ہے اور مجھے صرف ایک بکری پر اس نے رکھا دیا ہے۔ خیر، وہ بکری لے کے چپ چاپ گھر آ گیا۔ اس کی بیوی بھی صرف ایک بکری دیکھ کے حیران ہوئی کہ کیسا اس کا دوست ہے کہ اتنے برے حالات اس کے دوست کے چل رہے ہیں، اور صرف اس نے اس کی مدد جو ہے وہ ایک بکری سے کی ہے۔ وہ لوگ بکری کا دودھ نکال کے پیتے رہے، کچھ دودھ بیچ دیتے، کسی نہ کسی حد تک بھوک مٹنے لگی۔ ایک ماہ گزرا، وہ بکری جو دوست نے اسے دی ہوئی تھی وہ مر گئی۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوئے۔ بیوی نے کہا، پھر اسے یاد دلایا، دوست نے کہا تھا کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم میرے پاس دوبارہ آ جانا۔ وہ پھر دوست کے پاس گیا، دوست نے خوب آؤ بخت کی اور آنے کی وجہ پوچھی، آنے کا مدعا پوچھا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ بکری مر گئی ہے۔ دوست نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ملازم کو بلایا، ایک بکری اور منگوائی اور اس شخص کو باعزت طریقے سے اس تاکید کے ساتھ روانہ کیا کہ جب ضرورت پڑے میرے پاس چلے آنا۔ جب وہ بکری اسے دیتا تھا اسے نصیحت کرتا تھا کہ جب کوئی مصیبت مزید آئے تو آپ نے میرے پاس آ جانا ہے۔ وہ شخص بکری لے کے گھر آیا، بکری کا دودھ پیا اور بیچا۔ کچھ عرصے بعد یہ بکری بھی مر گئی۔ وہ پھر دوست کے پاس گیا، مدعا بتایا، دوست نے آؤ بخت کی، کھانا کھلایا۔ ایک اور بکری حسب سابق جس طرح وہ دیتا تھا اسے
دی اور اسب سابق ہی اسے تاکید کے ساتھ روانہ کیا کہ اگر کوئی ضرورت بنے تو آپ نے میرے پاس آ جانا ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ وہ گھر آیا، بکری کا دودھ نکالا، بیچا۔ اس بار دودھ اتنا تھا کہ دودھ بیچ کے زیادہ اچھی رقم آنے لگی۔ یہ شخص سمجھدار تھا، اس نے بچت کر کے ایک اور بکری خرید لی۔ اللہ نے اس کو برکت دی، اس کے حالات بہتر ہونے لگے، وہ جانور خریدنے لگا، اس کے گھر خوشحالی پھر سے آنے لگی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے یاد دلایا کہ یہ سب تمہارے دوست کی مدد کی وجہ سے ہوا ہے، تم جاؤ اور اپنے اس دوست کا جس نے تمہاری یہ مدد کی ہے، جا کے اس دوست کا شکریہ ادا کر کے آؤ۔ اگلے دن وہ شخص کیا کرتا ہے، اچھا سا لباس پہنتا ہے، تیار ہوتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، سرما کنگھی وغیرہ کرتا ہے اور خوشی خوشی دوست کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوست اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اس کی خوب آؤ بخت کی اور آنے کا مدعا پوچھا جس طرح وہ پہلے پوچھتا رہا ہے۔ اس نے دوست کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ اس کی مدد کی وجہ سے اس کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، جس کے لیے وہ اس کا یہاں پر دوبارہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کہ دوست آپ کا شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اس کے یہ الفاظ سن کے دوست بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے ملازمین کو بلایا اور کہا، باڑے سے اب میرے دوست کے لیے 50 جانور کھولو اور اس شخص کے ساتھ جا کے اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ جب شدید برا وقت تھا تو صرف ایک بکری، اور جب حالات بہتر ہونے لگے ہیں تو 50 جانور۔ اگر یہ 50 جانور اس وقت دے دیتا تو وہ کب کا سنبھل چکا ہوتا۔ اس سے رہا نہیں گیا، دوست کے سامنے اس نے اپنے دل کی وہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں آ رہی تھی کہ جب برے حالات تھے تو آپ نے مجھے ایک ایک بکری دی، اب جب کہ میرے حالات بہت بہتر ہو گئے تو آپ نے مجھے 50 جانور کیوں دیے ہیں؟ یہ سن کے دوست مسکرایا اور کہنے لگا، جب تم پہلی بار آئے تھے تو میں سمجھ گیا تھا کہ تم پہ وقت برا ہے۔ اس وقت میں تمہیں 100 جانور بھی دیتا وہ سب کے سب مر جاتے، اس لیے میں نے تمہیں ایک بکری دی تاکہ تمہارا گزارا چلتا رہے۔ جب تک تمہارا برا وقت چلتا رہا میں تمہیں ایک بکری دیتا رہا، اب جب کہ تمہارا برا وقت ٹل چکا ہے، خوشحالی تمہارے دروازے پر پھر سے دستک دے رہی ہے، تو میرا فرض ہے میں تمہاری مدد اپنے دوستی کے شایان شان کروں۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں، یہ سب جانور تمہارے کام آئیں گے۔ دیکھیں اس نے اپنے دوست کی کس طرح مدد کی کہ جب اس کا برا وقت تھا تو ایک ایک جانور دیا، جب خوشحالی آنا شروع ہو گئی تو اس نے اپنی دوستی کے شایان شان اس کی مدد کی، یعنی اسے 50 جانور دیے۔ یہ سن کے وہ شخص بہت خوش ہوا اس نے اور اپنی دوست کی خدمت کا قائل ہو گیا۔